مکس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم گائز. بہت بڑی خبر جو ہے وہ سننے میں آئی ہے، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے. اور یہ وہ خبر ہے کراچی کا ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑا عہدہ، جو کہ یہ بہت بڑا دعویٰ کرتا تھا اپنے دور میں کہ وہ کراچی کا سب کچھ ہے، کراچی کی ایک اب بہت بڑی پاور بن چکی ہے. وہ اپنی پارٹی کو بہت عروج پر لے کے جائے گا کراچی کے اندر. جو یہ دعویٰ کرتا تھا پہلے کسی زمانے میں کہ وہ ایم کیو ایم کو کراچی میں نیز و نابود ختم کر دے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر دے گا، کوئی پارٹی نہیں رہے گی، صرف میری پارٹی رہے گی، پاکستان تحریک انصاف. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آفتاب صدیقی کی. آفتاب صدیقی یہ وہ نام ہے جو کراچی میں ایک بہت بڑا نام تھا، جو کراچی پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کا صدر ہے. حال ہی میں عمران خان صاحب نے ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا تھا کہ آپ کراچی کے صدر، کراچی ڈویژن کے صدر یعنی کہ صدر رہیں گے، اور آپ ہی کراچی کو جو ہے نا وہ پارٹی کو جو ہے وہ آپریٹ کریں گے کراچی کے اندر. تو باضابطہ طور پر انہوں نے یہ آج اعلان کر دیا، بہت بڑی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عمران خان سے وہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا. یہ بہت بڑی ایک خبر ملی آج. کس کی طرف سے؟ آفتاب صدیقی کی طرف سے، جو پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر ہے. تو گائز کہتے ہیں کہ وضو عزو منتشا وضو ذلو منتشا. ایک تو یہ خبر ہو گئی. دوسری خبر میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پورے ملک میں دوسری خبر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے دو بڑے اخبار، ایک جنگ اخبار ہے، ایک اوصاف اخبار ہے. انہوں نے آج ڈیٹیل سے جو ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کا ذکر کیا اپنے اخبار کے اندر. یہ خبر ہوگی، میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیا خبر دی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے. دوسری خبر یہ ہے کہ گائز جیسا کہ سب کو معلوم ہے، تیسری خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے بدستور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، کارکنان کا. ابھی تک وہ چھوڑے نہیں جا سکے، بازیاب نہیں ہوئے. ایسے پنجاب میں بہت سارے کارکنان ہیں، 700 کے قریب، جو ابھی تک لاپتہ ہیں. ان کی مائیں بہنیں وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں پاکستان فوج سے، جنرل عاصم سلیم صاحب سے، کہ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے دوبارہ سے ظاہر کریں، دکھائیں کہاں پر ہیں وہ، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے، سب کو معلوم ہے کہ کس طرح جلاؤ گھیراؤ ہوا ہے، پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. تو اس کی تحقیقات بھی جاری ہے. جنرل عاصم منی صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے کہ جو شرپسند عناصر سے ملوث تھے ان سب کے خلاف جو ہے سخت کارروائی کی جائے گی قانون کے دائرے کے مطابق. اب بات کرتے ہیں ذرا، مجھے دو اخبار ہیں. ایک اخبار جنگ اخبار جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار ہے، دوسرا ہے اوصاف. پہلے آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ جنگ اخبار نے جو ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے بارے میں کیا کہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حق میں جو ہے پوری کراچی میں جو ہے وہ بینر آویزہ کر دیے گئے ہیں، حیدرآباد میں آویزہ کر دیے گئے ہیں، میرپور خاص، ٹنڈو والا یار میں جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حق میں بینر آویزہ کر دیے گئے ہیں. اب ان بینرز میں لکھا کیا گیا ہے؟ وہ یہ لکھا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد اور بانی یعنی کہ الطاف حسین کے اوپر سے پابندی فی الفور ہٹائی جائے، کیونکہ وہ مہاجروں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. انہوں نے مہاجروں کو شناخت دی ہے، وہ ہمیشہ مہاجر قوم کے لیے کے حق کے لیے اٹھے ہیں گلی گلی کوچوں کوچوں میں. تو ان سے جب ایک غلطی ہوئی تو انہوں نے اس غلطی کے اوپر باضابطہ طور پر کئی بار معافی بھی مانگ لی ہے، آرمی سے، اداروں سے، حکومت سے. تو معافی کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ کس کا کہنا ہے؟ ڈیٹیل سے لکھا گیا جنگ اخبار کے اندر. جنگ اخبار میں یہ ساری ڈیٹیل آئی ہے کہ اس کو فی الفور جو ہے باضابطہ طور پہ الطاف حسین کے اوپر سے پابندی جو ہے وہ ہٹائی جائے، تاکہ وہ باضابطہ طور پر دوبارہ سے جو ہے سیاست میں داخل ہوں اور دوبارہ سے اپنی سیاست کو دوبارہ سے آپریٹ کریں، اور دوبارہ سے جو ہے وہ مہاجر قوم کو حقوق دلائیں. جو کہ ابھی آپ سب کو جانتے ہیں کہ جو مہاجر قوم کے اوپر کتنے ظلم ہوئے ہیں، تو ابھی تک وہ ظلم جو ہے برپا ہیں. یہ تو ایک بات یہ ہو گئی گائز. سوری. دوسری بات یہ ہے گائز، دوسرا اخبار ہے اوصاف اخبار. اوصاف اخبار نے جو ہے وہ بھی بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے جو ہے ڈیٹیل دی ہے. انہوں نے یہ ڈیٹیل دی ہے کہ کسی زمانے میں تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ پورے پاکستان میں چھا گئے تھے، سوات میں، ناران میں، کاغان میں، فاٹا میں. تو ان کا جو ہے اثر جو ہے کراچی میں بھی پڑ رہا تھا. کراچی میں بھی وہ طالبان جو ہے آ گئے تھے، جو کہ سراب گوٹ، بنارس، جو پٹھانوں کے بہت سارے علاقے کراچی کے اندر، وہاں پر وہ رہائش پذیر تھے. اور اس کے علاوہ کراچی کو وہ دھمکی بھی دے رہے تھے. انہوں نے الطاف حسین کو بھی کئی بار دھمکی دی تھی. الطاف حسین کو دھمکی کیوں دی تھی؟ کیونکہ اس وقت جو ہے طالبانوں کے سب سے جو ہے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ الطاف حسین تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اوصاف اخبار کہہ رہا ہے.
میں ان کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت طالبانوں کے خلاف سب سے پہلے آواز جو ہے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے اٹھائی تھی۔ ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی بانی ایم کیو ایم تھے، اور اگر چاہتے تو بانی ایم کیو ایم اگر زیادہ عرصہ بھی رہتے تو یہ طالبانوں کی اس آرگنائزیشن کو وہ روک سکتے تھے، تو ان زمانے میں روکا بھی الطاف حسین نے، اور کئی بار جو ہے طالبانوں کے حملوں سے بھی جو ہے وہ حملوں کی بھی مذمت کی الطاف حسین نے۔ تو سب سے زیادہ جو دیکھا جائے جو طالبانوں کے اس وقت جو خلاف تھے وہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین تھے، کیونکہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچاتے تھے، پاکستانی فوجیوں کو شہید کرتے تھے، اور پاکستانی فوج سے وہ مقابلہ بھی کرتے تھے، لڑائیاں بھی کرتے تھے، فائٹ بھی کرتے تھے۔ تو الطاف حسین نے تو حق کی بات اٹھائی تھی، تو طالبانوں کے خلاف بھی اٹھائی تھی، کس کے لیے؟ اپنی عوام کے لیے۔ تو یہ بات کر رہا ہے اوصاف اخبار، جو کہ ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے اوصاف اخبار۔ ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے اوصاف اخبار کا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اب حد سے آگے نکل گئے، انہوں نے پاکستان آرمی کے خلاف بھی بات کی، ان کی طرف سے املاک کو نقصان بھی پہنچایا گیا، آرمی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، وہ تو الطاف حسین سے 3 گنا آگے بڑھ گئے۔ تو جب عمران خان کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا رہی تو الطاف حسین کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ اوصاف اخبار کا کہنا ہے، جنہوں نے ڈیٹیل سے اپنی جو ہے ڈسکرپشن میں لکھا ہے۔ تو جنگ اخبار اور اوصاف اخبار ان دونوں نے جو ہے بڑی ڈیٹیل سے الطاف حسین کی حمایت کی ہے۔ تو گائز یہ خبر آپ تک پہنچانی تھی آپ کو، جو آپ کو میں نے پہنچا دی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ بات، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پھر دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔